وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم و صدق نبیہ الکریم۔ اللہ کی بے حد و حساب حمد و ثنا اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار لاتعداد درود السلام کے بعد اللہ کے خاص فضل و کرم سے ہم سب مل کر قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس قرآن عظیم کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انعام کی آیت مبارکہ نمبر 60 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آج 3 آیات درس کا حصہ ہے اور 2-3 اہم نکات ہیں جو ان آیات کی روشنی میں آپ کے پیش خدمت کیے جائیں گے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے لیکن دلیل کے ساتھ، عوام الناس کو، لوگوں کو، پبلک کو جو پیغام اللہ کا پہنچانا ہے ساتھ اس کی دلیل بھی دینی ہے۔ اور یقیناً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بغیر دلیل کے، بغیر حکمت کے بیان نہیں فرمائی۔ اور پھر یہ بیان ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی مبارک زندگی میں مشکل ترین دن کون سا تھا، اور پھر یہ سوال کہ غیب کی کنجیاں کتنی ہیں اور کس کے پاس ہیں، اور کیا اللہ نے اپنے نبیوں کو غیب میں اپنے اختیار اقتدار میں کوئی تصرف کا کوئی اختیار دیا ہے کہ نہیں، یہ ساری باتیں بیان ہوئیں۔ آج یہاں اس آیت کریمہ کی روشنی میں پہلے یہ ہم سمجھیں گے کہ وفات صغریٰ اور وفات کبریٰ کیا ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر نیند کو وفات صغریٰ، چھوٹی موت قرار دیا گیا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تمہیں رات کو فوت کر دیتی ہے، یعنی سلا دیتی ہے۔ تو سو جانے کو، نیند میں چلے جانے کو بھی موت کے قریب، یعنی موت صغریٰ، وفات صغریٰ قرار دیا ہے۔ اس کی ایک اور دلیل، جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تو اللہ نے فرمایا اذ قال یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی، اے عیسیٰ میں تمہیں سلانے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں۔ یہ لفظ اتنا مشکل ہے
کہ اس کو سمجھنے میں کئی گروپ بن گئے، کئی گروہ بن گئے، کئی عقیدے، کئی نظریے بن گئے۔ قرآن کریم اگرچہ بہت آسان ہے، لیکن اس آسان قرآن کے بھی کچھ حکمتیں ایسی ہیں، کچھ امور ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے شعور، محنت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ تو وہ ظاہری معانی پہ جاتے ہوئے انہوں نے یہاں یہ قرار دیا کہ یہاں یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو فوت کر دیا اور فوت ہو گئے، بلکہ مسیحی برادری کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اس طرح فوت ہوئے، اس طرح اللہ کے ہاں گئے کہ انہوں نے اپنی قربانی دے دی اور پوری قوم کے لیے، پوری قوم کے گناہوں کا کفارہ بن گئی عیسیٰ علیہ السلام کی موت، یہ وفات ان کی۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں، اے عیسیٰ، میں تمہیں سلانے والا ہوں اور پھر اٹھانے والا ہوں۔ موت نہیں، وفات نہیں، یعنی وفات کبریٰ نہیں، بلکہ وفات صغریٰ ہے، چھوٹی موت ہے، اور جس کو نیند کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اسی طرح سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ۔ اللہ نے اپنا خاص کرم فرمایا۔ آج کے موضوع میں ہم نے یہ بات بھی ڈسکس کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موت کو بھی نعمت قرار دیا، اپنا فضل قرار دیا ہے۔ اگر یہ موت صغریٰ نہ ہوتی، نیند نہ ہوتی، تو انسان کس طرح مشکل ترین حالات میں اپنی زندگی گزارتا اور کس طرح اس کا گزر اوقات ہوتا۔ یہ اس کا فضل اور رحمت ہے۔ اور اسی طرح وفات کبریٰ، جس کو موت قرار دیا جاتا ہے، دنیا سے چلے جانا، اس کو بھی اللہ کا فضل اور نعمت سمجھنا چاہیے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا، اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم راتوں میں لتسکنوا فی، رات کو سکون حاصل کرو، نیند میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ روزی کمانا، حلال مال کمانا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ مال کو ہم فی نفس ہی برا نہیں کہہ سکتے، دولت کو برا نہیں کہہ سکتے۔ بری تب ہوگی جب اس کے کمانے کے ذرائع غلط ہوں گے، جب اس کے استعمال کے ذرائع غلط ہوں گے، پھر وہ غلط ہوگی۔ ورنہ دولت کو، مال کو خیر قرار دیا، اس سے کتنے خیر کے کام ہوتے ہیں۔ اس کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا کہ راتوں کو سکون حاصل کرو اور دن کو اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ اللہ۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا، ہم نے رات کو لباس بنا دیا۔ جس طرح انسان لباس پہن کر سکون حاصل کرتا ہے، اسی طرح رات کی تاریکی کا لباس پہن کر اور نیند کی آغوش میں جا کر انسان سکون حاصل کرتا ہے، اس کو لطف آتا ہے۔ اور فرمایا کہ دن کو ہم نے معاش بنا دیا، گزران، کمائی کے ذرائع، کمائی کا وقت، یہ سب کچھ، یہ سارے ذرائع اور سارے مواقع اللہ نے دن میں قرار دیے ہیں۔ تو گویا رات سکون ہے۔ رات کو جب نیند آتی ہے تو بندہ موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے، اور ایک تو اس کو موت صغریٰ، وفات صغریٰ،
اور دوسرا اس کو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور نعمت قرار دیا. کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. اور پھر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ. وہ اللہ جانتا ہے. یعلم ما جرحتم، وہ اللہ جانتا ہے بلکہ تمہیں بتانا چاہتا ہے. وہ خود تو جانتا ہے، تم لوگوں کو بھی بتانا چاہتا ہے کہ تم کیا کچھ کرتے ہو، دن میں تمہارے افعال اعمال کردار کیسے ہوتے ہیں. پھر رات کا سونا، دن کا جاگنا، یہ لیل و نہار کا جو تغیر ہے یہ کس طرح ہے کہ رات کو سلا دیتا ہے. ثم یبعثکم فی، پھر تمہیں وہ بیدار کرتا ہے، اٹھا دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے. یہ کیوں ہے؟ لیقضی اجل مسمًى، تاکہ وہ زندگی کا وقت مقرر، وہ مدت معینہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے وہ ساری پوری ہو، اپنی تکمیل کو پہنچے. رات کی آغوش میں جاتے وقت یا جانے کے بعد زندگی ختم نہیں ہو گئی. صبح کو بیدار ہو کے زندگی ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک تسلسل ہے. نیند میں گیا واپس آیا، موت میں گیا زندہ ہوا. یہ موت و حیات کی کشمکش، یہ جو سلسلے ہیں، یہ دراصل لیقضی اجل مسمًى، وہ اصل جو وقت معین ہے جو دیا ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. اللہ اللہ. پھر اس کے بعد ثم الیہ مرجعکم، پھر اس کی طرف پلٹنا ہے، جانا ہے. بالآخر وفات کبریٰ، موت اکبر، اس کی طرف جانا ہی جانا ہے. اپنی زندگی کی ان گھڑیوں کو، ساعتوں کو پورا کرنا ہے. ایک جگہ ایسا بھی مفسرین نے یہ بیان کیا کہ انسان کے اندر روح دو طرح کی ہوتی ہے. جو روح قبض ہوتی ہے نا، یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک روح روحانی اور ایک نفسانی یا حیوانی. جب بندہ نیند کے آغوش میں جاتا ہے تو وہ جو روحانی ہے، موت طاری ہوتی ہے نا، تو وہ اس میں نہیں ہوتی. اور حیوانی وہ جس سے جسم حرکت میں کرتا ہے، وہ سونے کے جتنے بھی مسائل مراحل ہیں وہ ان میں سے گزرنے کے لیے وہ روح باقی رہتی ہے. یہ ایک بڑی بحث ہے، پھر سے کبھی. بہرحال آج کی جو گزارش ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے نیند بھی رحمت بنائی اور موت بھی رحمت بنائی. وہ اس طرح کہ انسان پیدا ہوتا ہے، ناتواں بچہ ہوتا ہے، پھر بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، اور پھر ایسی زندگی شروع ہو جاتی ہے جو بچپن سے بھی بدتر ہوتی ہے. پورا جسم موجود ہے لیکن اس جسم میں سکت نہیں، طاقت نہیں، انرجی نہیں. پھر بندہ محتاج ہو جاتا ہے اولاد کا، رشتہ داروں کا، مومنین کا، خادمین کا، محتاج ہو جاتا ہے. پھر بسا اوقات بندہ سوچتا ہے کاش میں زندہ نہ رہوں. ان آخری گھڑیوں کے آنے سے پہلے اللہ اپنی رحمت کرتا ہے، فضل کرتا ہے کہ بندے کو اٹھا لیتا ہے، محتاجی سے، احتیاج سے، لوگوں کا محتاج ہونے سے بچا لیتا ہے. تو گویا موت بھی اللہ کا فضل ہے. اگر موت نہ ہوتی، اس کمزوری، ضعیفی اور ارذل العمر اس وقت میں انسان چلا جاتا تو کس طرح وقت پورا ہوتا اور کس طرح اپنی زندگی کو گزارتا. تو گویا وفات اصغر بھی اللہ کا فضل
اور وفات اکبر بھی اللہ کا فضل ہے، دونوں لحاظ سے یہ خاص نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ واللہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى۔ نیند میں جب انسان کی روح چلی جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، تو پھر جن کی زندگی باقی ہوتی ہے ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ نیند میں گیا، موت میں گیا، بیدار ہو گیا، زندہ ہو گیا، وہ اس کا تغیر تبدل وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن جن کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے ان کو اصلی موت یا موت اکبر ان پہ واقع ہو جاتی ہے۔ یہی تو اللہ فرما رہا ہے اسی آیت کریمہ میں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ۔ وہ اللہ رات کو تمہیں سلا دیتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ موت اصغر سے ہمکنار کر دیتا ہے، اور پھر وہ تمہیں بیدار کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ زندگی عطا کرتا ہے تاکہ اپنی زندگی کو مقررہ وقت کو پورا کر سکے۔ اللہ اللہ۔ اور بالآخر ثم الیہ مرجعکم، جانا وہی ہے۔ کوئی اس حقیقت کو مانے یا نہ مانے، کوئی یقین رکھے یا نہ رکھے، جس طرح آج کی دنیا میں کل بھی لوگ تھے، آج زیادہ یلغار ہے، ملحدین، عقل پرست، جنہوں نے اس بات میں بھی شک پیدا کر دیا کہ وہ خدا ہے بھی کہ نہیں، اس کا نظام ہے بھی کہ نہیں، زندگی کے بعد موت اور موت کے بعد زندگی ہے بھی کہ نہیں، وہ ایسا شکوک پیدا کر دیے۔ اور ان کے کئی مرحلے ہیں، اس سوچ کے بھی کئی مرحلے ہیں۔ ایک پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، آخری درجے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کلیتاً انکار کر دیتے ہیں کہ خدا کی ذات معاذ اللہ ہے ہی نہیں۔ قرآن نے تو پہلی آیہ مبارکہ میں یہ بتا دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کو بھیجنے والے میں کوئی شک نہیں، جس پہ نازل کی گئی اس میں کوئی شک نہیں، اور جو امت متوسطہ، امت مسلمہ اس پہ عمل کرنے والی، اس میں بھی کوئی شک نہیں، یقیناً وہ کامیاب ہوں گے اور جنتوں میں جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر کوئی نہ بھی مانے، پھر بھی الیہ مرجعکم، جانا سب نے اسی کے پاس ہے، لوٹنا ادھر ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔